کی ذمہ داری ہے، خاوند کا یہ حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں داخل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2068، فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ تو تمہاری خدمت گزار ہیں، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ تمہیں کوئی ایسا تصرف نہیں کرنا چاہیے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر واضح فحاشی تو پھر ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے کوئی برائی ختم نہیں ہو رہی پھر اس کے ساتھ رہتے ہوئے گھر میں اس سے الگ ہو جاؤ، اگر بستر الگ کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر سرزنش کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ سرزنش کے نام پہ، ادب سکھانے کے نام پہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو، یا اس کی ہڈی کو توڑ دو، یا اس کے چہرے پہ مارو، یا اس کے جمال کے حصوں پہ مارو، یا اس کے کمزور حصوں پہ مارو۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول نے دے دی، جو کہ دوسری روایت میں۔ اور پھر فرمایا جس طرح تمہارے حق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حق تم پر بھی ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے، تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں کسی کو داخل نہ۔ تمہارے حق ان پہ یہ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کریں، احسنوہن فی کسوتہن وطعامہن، وہ آپ کو اچھا کھانا، اچھا لباس بھی دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ سمجھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا ایک دوسری روایت میں، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1803، سعادت کی 3 نشانیاں ہیں اور بدبختی کی بھی 3 نشانیاں۔ سعادت مند وہ انسان ہے المرأة الصالحہ، جس کو نیک اور صالحہ عورت مل جائے۔ اس کی نیکی کی دلیل کیا ہے؟ تراہا فتعجبک، اس کو دیکھو، اس کے حسن سلیقہ، اس کے ادب و اداب اور دین کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ وتغیب عنہا فتأمنها على نفسها ومالک، اور اگر تم گھر میں نہ ہو تو وہ مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنی بھی حفاظت کرنے والی۔ والدابة تكون وطیئة فتلحقك بأصحابك، ایسی سواری جو تمہیں خراب نہ کرے بلکہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں پہنچائے وقت پر۔ والدار تكون وسیعة کثیرة المرافق، اور اسی طرح ایسا گھر جو کھلا ہے، کثیرة المرافق، اور اس کے کمرے زیادہ ہیں، یہ سعادت کی نشانیوں میں شامل کیا۔ اور بدبختی کیا ہے؟ ایسی عورت گھر میں ہے تراہا فتسوءک وتحمل لسانها علیک، جب بھی تم دیکھو بجائے خوش ہونے کی تم رنجیدہ ہو جاؤ اور وہ زبان چلائے تمہارے خلاف۔ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اگر تم گھر میں نہ ہو تو نہ اسے اپنی عزت کا خیال ہو نہ تمہارے مال کی ہی محافظ۔ وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا، اور ایسی سواری جو آپ کو پریشان کرنے والی ہے۔ فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تَلْحَقْكَ بِأَصْحَابِكَ، اگر تم اس کو مارو گے، اس وقت تو جانوری ہو، مارو تمہیں پریشان کرے، اگر چھوڑو تو کبھی وقت پہ پہنچائے نہ۔ وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ، اور گھر چھوٹا، یہ بھی بدبختی کی علامت بیان کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 541، 3 آدمیوں کے بارے میں تو تم پوچھو ہی نہ، یہ برے لوگ ہیں۔ رجل فارق الجماعہ وعصى امامہ، ایک آدمی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اور حاکم وقت کی نافرمانی کرتا ہے۔ ومات عاصیا، اور نافرمانی میں ہی فوت ہو جاتا۔ وامة او عبد ابق من سیدی، کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے، فمات، اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ۔ وامرأة غاب عنها زوجها، ایسی عورت کے بارے میں بھی مت پوچھئے، یہ بہت بری عورت ہے۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ غاب عنها زوجها، خامن گھر میں نہیں۔ وقد كفاها مؤونة الدنيا،
اور دنیا کی ہر ضرورت کی چیز اسے گھر میں ہی اس کو میسر خامد نے کر دی ہے. فتدرجت بعدہ، اور پھر بھی وہ گھر سے نکلتی ہے اور بے پردہ ہوتی ہے. فلا تسأل عنہم، ان تینوں کے بارے میں کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈر جاؤ. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں لائے ہو، اس لیے ان پہ ظلم نہ کرنا. ان پر تمہارے حق ہیں اور تم پر ان کے حق ہیں. حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے کی اجازت نہ دیں، اور اسی طرح ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے تمہاری عزت میں فرق آئے. اور ان کا حق یہ ہے کہ تم اسے اس طرح نہ مارو کہ تم اس کی ہڈی توڑ دو. ان کے ساتھ احسان کرو کھانے کے معاملے، احسان کرو لباس کے معاملے. دوسرا حق یہ بیان کیا کہ جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2612، ازات زوج انتی، کیا آپ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. قال کیف انت لہ، اچھا یہ بتاؤ اپنے خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی اس کی خدمت میں کمی نہیں کی حتیٰ کہ میں عاجز آ جاتی ہوں. آپ نے پھر فرمایا انظری این انت منہ، سنو اس کی خدمت کا خیال کرنا. فإنما هو جنتک ونارک، تیرا خامد تیرے لیے جنت ہے یا جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے حق میں اس بات کو واضح کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدمت سے اعراض نہ کرے بلکہ خدمت کو اپنی عظمت کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، اور کتنی عمر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ 55 سے 56 سال عورت گھر سے کھانا پکا کے غار حرا میں لے کے جاتی. میری دعا ہے کہ سننے والوں کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب. نو ڈاؤٹ کہ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں ان کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے غار حرا میں مرد بھی چڑھ کے جاتا. عورت ذات گھر میں کھانا پکایا، کھانا برتن میں ڈالا، ادھر گھر سے روانہ وہ ہوئی ہے. مالک الملک نے جبریل امین کو بھی روانہ کر غار حرا میں پہنچے اور آ کے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام وشراب او ادام، اس میں کھانے پینے کی چیز، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اور سالن بھی. فاذا اتتک، جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائے، فقر علیہ السلام من ربها، اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہ. ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، آپ سرتاج رسل ہیں، میں بھی گزارش کرتا ہوں میرا بھی سلام پیش کر. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، اور خوشخبری بھی دے دینا کہ جنت میں اللہ نے تیرا گھر بنایا ہے جہاں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی تمہیں شور سنائی نہیں. 3 خوشخبریاں لے کر جبریل امین آئے اور سیدہ خدیجہ کتنی چیزیں لے کے آئی؟ فی طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن. اللہ تعالیٰ نے 3 خوشخبریاں ایسے دی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں. اگر 55 سے 56 سالہ عورت خدمت کو شرف سمجھتی ہے، اپنی عظمت کی دلیل سمجھتی ہے، تو پھر نوجوان کو تو بلولا سمجھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی ہی صرف یہ عادت نہیں تھی بلکہ فاطمہ جو انہی کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہا وارضاہا، جب ان کی شادی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے؟ وہ بیٹی جس جیسی بیٹی کسی کی نہیں ہے. واستقت بالقربہ حتی اسرت بنحرها، مشکیزہ پانی سے بھر کے فاطمہ خود لایا کرتی تھی حتیٰ کہ ان کے کندھوں پہ نشان بنے. فجرت بالرحا
حتی اشرت بیدہا، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلانی پڑتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے۔ وقمنت البیت، گھر میں صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود لگاتی، حتی غبرت ثیابها، لباس آلود۔ واوقدت القدر، گھر میں ہنڈیا خود پکایا کرتی تھی۔ زوجین نے مشورہ کیا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور بیرونی کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ آپ تشریف لائے، دیکھا تو اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے۔ زوجین نے یہ بات سیدہ عائشہ کو بیان کر، چوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ بات بنی۔ وہ وہاں سے اٹھے اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئے اور آ کے کیا کہتے ہیں، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر کام نہ میں بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك ما خير لكما من خادم۔ تم رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ یہ کہنے سے 3 فائدے ہیں، تمہارے جسم کی تھکاوٹ بھی ختم ہوگی، دوبارہ سے جسم تر و تازہ ہو جائے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں، دوسری روایت میں آتا ہے وہ بھی معاف ہو۔ تیسرا فائدہ، جہاد، صدقہ، حج اور عمرے جتنا ثواب بھی اللہ ذوالجلال عطا کر دیتے۔ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم یہ ملی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرنی ہے، تو اس تعلیم کو اپنی بیٹیوں کو پیش کرنے میں ہر مسلمان کو کوشش، اور یہی وہ عظمت کی راہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی تھی۔ کس طرح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے 5822، گھوڑے کی خوراک بنانے کے لیے محنت کرتی تو کون؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس طرح 1 سے 2 سے 3 کلومیٹر سفر کرنا، کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرنی، ان کو پیس کے گھوڑے کی خوراک بنانا، یہ کس کے کہنے پہ کرتی؟ اپنے خامند کے کہنے پہ، جو میدان جہاد میں اترتے تھے۔